ایک عالمی بحران آپ کہنے معاشی بحران شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت آہستہ سے اپنی پیک کی جانب ہم نے بلیٹن میں دکھایا 115 پر بیرل، ابھی 119 تک چلی گئی، ابھی وہ آپ اس پہ بھی گفتگو کرے گا ابھی کتنا پہنچ چکا ہے اور مزید کتنی متوقع، اور یہ اسٹیٹکس یعنی کہاں تک ہے. بیسک سوال جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں معذرت، آیا اس بحران کا ذمہ دار ایران ہے یا امریکہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز اس وقت اس پوری سچویشن کا، اس جنگ کا مرکز اور محور آبنائے ہرمز ہے. اگرچہ اہداف بہت بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے اور بہت سارے اہداف سیٹ کیے گئے، لیکن آخر میں آ کر جہاں یہ جنگ رکی ہوئی ہے، جو اس جنگ کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے، وہ آبنائے ہرمز ہے. اور اس وقت جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے جنگ 39 دنوں تک، 40 دنوں تک مسلسل حملے کیے گئے اور اپنے اہداف حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی، لیکن منہ کی کھانی پڑی، شکست ہوئی. اصفہان میں فوج اتارنے کی کوشش کی گئی، افزودہ یورینیم چوری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر جگہ شکست ہوئی. اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اور وہاں پر بھی وہ اہداف جو میدان میں حاصل نہیں کر سکے تھے وہ مذاکرات کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ایرانی چونکہ مصمم تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم میدان میں جیتے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے امریکہ کو کوئی بھی امتیاز دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم اپنے مطالبات سے ایک ذرہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے بعد وہ جو ایک بلاکیڈ کا اعلان ہوا، اور اس وقت ابھی تک وہ بلاکیڈ جاری ہے، اور جس کی وجہ سے چونکہ وہ جو مذاکرات کی شرائط تھیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوا، تو ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا. اور اس پوری سچویشن میں ابھی آج 61واں روز ہے بظاہر، تو پوری دنیا میں ایک بحران، انرجی کا بحران، اور اس انرجی کے بحران کے نتیجے میں اس کے بعد بہت ساری جو بنیادی اور بیسک نیڈز ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کے حوالے سے ایک پورا بحران اس وقت وجود میں آ چکا ہے. اور ماہرین اس حد تک بتاتے ہیں کہ ابھی تو یہ بہرحال جاری ہے، ناکہ بندی، اور اسی طرح سے ایران کی طرف سے بھی جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا، یہ سارا جاری ہے. بالفرض آج سب کچھ کھل جاتا ہے، پھر بھی دنیا میں اس پورے کرائسس کو ختم ہونے میں اور سچویشن نارمل ہونے میں کم از کم 2 سال لگیں گے. 2 سال جی. اور اگر یہ سچویشن مزید جاری رہتی ہے، جو سچویشن ابھی اس وقت موجود ہے، تو دنیا میں ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا سٹیج ہم دیکھ رہے ہیں، ماہرین دیکھ رہے ہیں کہ ایک بحران، بہت اقتصادی بحران اپنی جگہ، غذائی بحران اور قحط کا ایک سامان جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان قریب ہمیں دیکھنے کو مل جائے. اور اس پورے سچویشن کی جو ذمہ دار ہے، جس طرح سے آپ نے سوال پوچھا، واضح سی بات ہے، میرا خیال میں دنیا کا ہر انصاف پسند شخص یہ کہے گا کہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے. ایران تو بالکل پرامن طریقے سے ایران کہیں نہیں گیا، ایران اپنے ملک کے اندر موجود ہے، اور ایران نے کہیں بھی نہ کسی خلیجی ملک پر کوئی حملہ کیا تھا، نہ امریکہ پر کوئی حملہ کیا تھا، نہ اسرائیل پر کوئی حملہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ مذاکرات کے درمیان عمان کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے، اور ان مذاکرات کے دوران، اور یہ بھی پہلی بار بھی نہیں، دوسری بار، ایک پچھلے سال ہم نے جون میں دیکھا کہ اس وقت بھی 12 روزہ جنگ کے دوران دوبارہ مذاکرات کے دوران ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ابھی دوبارہ ہم نے دیکھا کہ مذاکرات چل رہے تھے، اور دوران مذاکرات ایک ایسا حملہ ہوا جس میں میناب کے اندر 168 بچوں کو مارا. ہمارے رہبر شہید، جن کے مقابلے میں اگر ہم سے پوچھیں تو پوری دنیا کو آپ ان کے مقابلے میں رکھ دیں، ان سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہیں، اس رہبر کو انہوں نے شہید کیا. اور ان کے ساتھ بہت سارے آفیشلز موجود تھے جو میٹنگ کے اندر موجود تھے، ان کو شہید کیا. علی لاریجانی کو شہید کیا، اور اس طرح سے بہت بڑے شہداء کی ایک پوری فہرست موجود ہے. آغا غالب آپ کو مارنے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں، آغا عراقچی کو مارنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، حتی مذاکرات سے واپسی پہ ان کے لیے تھریٹ موجود تھا. تو یہ وہ امریکہ ہے، یہ وہ اسرائیل ہے جو کسی عالمی قانون کو، کسی انٹرنیشنل لا کو، کسی مذاکرات کو اور مذاکرات کے نتیجے میں حاصل ہونے والے کسی بھی اس معاہدے کو وہ نہیں مانتے. پوری دنیا دیکھتی ہے. لہٰذا وہ آبنائے ہرمز جو بالکل اوپن تھی پہلے اس بحران سے پہلے، اور وہاں سے دنیا بھر کے جہاز گزر رہے تھے، مفت میں گزر رہے تھے، نہ ایران نے آج تک کسی جہاز کو روکا. لیکن اسی اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر ایران کے خلاف اسلحے جاتے ہیں خلیجی ممالک میں، اور خلیجی ممالک میں وہاں پر ڈمپنگ ہوتی ہے، وہاں پر وہ اسلحے جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایران کو مارا جاتا ہے، تو ایران کا تو یہ حق بنتا ہے کہ کہیں کہ نہیں، اب جو بھی جہاز گزرے گا ہم چیک کریں گے کہیں ہمارے خلاف اسلحہ تو نہیں جا رہا. اور اسی طرح سے وہ دشمن ممالک
کہ جو اسی آئل کو اسی کو جو ہے وہ ایران کے خلاف ایک اسلحے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی درآمد کو ایران کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ایسے میں واضح سی بات ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی شرائط اور پھر انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی آبنائے ہرمز وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ اس میں گزرگاہ میں یا انٹرنیشنل جو ہے وہ پانی کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ وہ جو 12 میل کی میرا خیال ہے اور 22 کلومیٹر کی جو ایک قانون ہے دنیا بھر میں، اس کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آبنائے ہرمز میں جو پانی ہے اس کے جو حدود ہے وہ عمان اور ایران کا جو مشترکہ حصہ ہے، لہٰذا ایران چاہے جس طرح چاہے اپنے لیے وہ قانون بنا سکتا ہے. اور اس وقت واقعاً اس وقت دنیا میں ایک ایسا جو ہے کرائسس آپ بہتر جانتے ہیں کہ تیل کی قیمت جس طرح سے ابھی ہم نے کہا کہ $119 فی بیرل تک جا پہنچا ہے، اور اگر یہ بلاکیڈ مزید جاری رہے تو نہیں معلوم کیا ہوگا. اور اس کے بعد واقعاً ایک ایسا بحران، دیکھیے بحران ابھی شکل پا رہا ہے، تشکیل پا رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں پھٹنا ہے جس طرح سے ہوتا ہے. اور واقعاً اور ابھی ہمارے پاکستان کے ملک عزیز پاکستان کے حوالے سے بھی ابھی آج دوبارہ بھی تازہ خبر آئی ہے کہ شاید جمعے تک دوبارہ پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یعنی عوام کرائسس میں ہے، عوام مشکلات برداشت کر رہی ہے. حتیٰ امریکہ کے اندر یہ میرے سامنے خبر موجود ہے کہ پچھلے 25 سالوں کے دوران سب سے زیادہ یہ ایک مشکل مرحلے میں امریکی عوام موجود ہے. اسی طرح سے یورپی عوام، اسی طرح سے جاپان کے اندر ابھی آج ہمارے پاس خبر موجود تھی کہ ٹویوٹا جو کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے دنیا کے اندر، اس کی پروڈکشن جو لائن ہے، سپلائی جو لائن ہے وہ متاثر ہو چکی ہے اور انہوں نے میرے خیال میں بعض اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بند کرنے کی بات تک کی ہے. تو اس حوالے سے پارٹس نہیں مل رہے، جہاں کو اسپیئر پارٹس مل رہے ہیں، یہاں سے ایلومینیم اور اس طرح کی چیزیں لے جاتی تھیں وہ نہیں پہنچ رہی. تو بالکل